بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے کنارے سے نوجوان نے ذرا غور سے اپنے مخاطب کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر چند قدم نیچے جا کر گھوڑے کو ندی میں ڈال دیا۔ وہ ذرا پوچھ کے قریب جا کر گھوڑے سے اترا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہنے لگا، اگر آپ موسیٰ ہیں تو میں دوسرا سوال کیے بغیر آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ موسیٰ نے نوجوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تو آپ ہی بدر بن مغیرہ ہیں؟ میں حیران ہوں کہ بدر بن مغیرہ نے اس کا فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا، آپ حیران ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہلی ہی نگاہ میں کیوں نہ پہچان سکے؟ موسیٰ نے کہا، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آپ بڑی عمر کے ہوں گے، لیکن میں خوش ہوں۔ عقاب کہلانے کے لیے یہی عمر موزوں ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اندلس کے شاہی گھرانے سے اپنی گزشتہ رنجشیں بھول جائیں تو میں آپ سے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جسے اندلس کے ترکش کا آخری تیر سمجھتا ہوں۔ اگر اندلس کے ترکش کا آخری تیر سے آپ کی مراد ابو عبداللہ الزغل ہے تو میں ان سے ملنا اپنی خوش بختی سمجھوں گا۔ غرناطہ سے جو مجاہدین میری جماعت میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے میرے سامنے غرناطہ کی صرف چند شخصیتوں کی تعریف کی ہے اور ان میں سے فوج کے وہ سالار جنہیں دیکھنے کی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی موسیٰ اور الزغیری ہیں۔ شاہی گھرانے کا ایک فرد زغل ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، الزغیری کو ہم اپنے ساتھ نہ لا سکے، لیکن آپ کی نگاہیں اگر ایک ہلکے سے نقاب کے پار جا سکتی ہوں تو الزغل آپ کے سامنے موجود ہے۔ بدر بن مغیرہ نے موسیٰ کے سفید پوش ساتھی کی طرف دیکھا تو اس نے مصافحہ کے لیے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے نقاب اتار دیا۔ الزغل کی عمر 50 کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس نے گہری دلچسپی سے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اندلس کے ترکش کے آخری تیر آپ جیسے نوجوان ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، لیکن بدقسمتی سے اندلس میں تیروں کو پرکھنے والے ہاتھ رباب کے تعارض سے کھیل رہے ہیں۔ الزغل نے جواب دیا، میں ان ہاتھوں سے رباب چھین لوں گا اور اگر رباب نہ چھین سکا تو ان ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا۔ اندلس کے نگارہ ہاتھ اگر رباب کے تعارض سے کھیل رہے ہیں تو وہ اس لیے کہ ان کے پاس تیر نہیں۔ میں ان کے لیے تیر جمع کر رہا ہوں۔ میں تمہیں غرناطہ کی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، یہ دعوت مجھے پہلے بھی دی جا چکی ہے، لیکن میں اور میرے ساتھی غرناطہ میں ایوان شاہی کی نمائش کا سامان بننے کی بجائے اس جنگل میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس سنگ مرمر کے محلات اور اطلس کی کپاہیں نہ سہی، لیکن ہمیں یہ اطمینان ضرور ہے کہ ہم اہل غرناطہ کی طرح نصرانی بادشاہ کے باج گزار نہیں۔ یہ مجاہد جو اپنی زندگی کی تمام طرح کی دلچسپیاں چھوڑ کر جنگل میں آ بسے ہیں، غرناطہ میں جا کر دوہری غلامی قبول کرنے پر رضامند نہ ہوں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ غرناطہ کی آب و ہوا میں مجاہدوں کی خارا شگاف تلواریں، جنہوں نے بارہا نصرانیوں کے دانت کھٹے کیے ہیں، اپنی آہنی سبت کھو بیٹھیں گی۔ غرناطہ کی بھٹی میں ان کا لوہا پگھل کر رباب کی تاروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ عقاب صرف اسی وقت تک عقاب ہے جب تک چٹانوں میں بسیرا کرتا اور کھلی فضاؤں میں اڑتا ہے۔ معاف کیجیے، ہم شاہی دربار کے آداب سے واقف نہیں، ہم صرف سپاہی ہیں اور ہماری جدوجہد کا ایک مقصد ہے۔ جس دن غرناطہ کا سلطان یہ اعلان کرے گا کہ میں اسلام کا پرچم دوبارہ کرتبہ اور شبیلہ پر نصب کرنے کا عہد کرتا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت آپ کو ہمیں دعوت بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔
ہم بن بلائے آپ کے پاس چلے آئیں گے اور اندرس کی وہ خاک جہاں غرناطہ کے باشندے اپنا پسینہ بہانے کے لیے تیار ہوں گے ہمارے خون سے لالازار ہوگی۔ خدا کی قسم، اگر میرے متعلق کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے انسانوں کے ایک گروہ کو امیر بننے کے لیے ڈھونگ رچایا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ میں ایک سپاہی ہوں اور غرناطہ کے سپہ سالار کا منتظر ہوں جو طارق کی نگاہ اور عبد الرحمن کا دل رکھتا ہو۔ یہ وادی اس کے لیے ایک مستقر کا کام دے گی اور جب تک وہ نہیں آتا میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اگر وہ سپہ سالار آپ میں سے کوئی ہے تو وہ یہ مورچہ اس کے لیے حاضر ہے، ورنہ آپ جائیے اور مجھے انتظار کرنے دیجیے۔ مجھ سے پہلے میرے والد اور ان سے پہلے ان کے والد اس سپہ سالار کی آمد کے شوق میں اس مورچے کی حفاظت کرتے رہے ہیں، میں بھی اپنا فرض پورا کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سب کا شکریہ۔